قریب و بعید سے تشریف لانے والے بزرگوں، نوجوانوں اور ادارے میں زیر تعلیم بچوں اور بچیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کی اس کانفرنس میں میرے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے موضوع ہی ہے کہ حصول امن وقت کی اہم ضرورت۔ ایمان کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے عظیم نعمت امن کی ہے، پیس کی ہے، چین و سکون کی ہے۔ بغیر امن کے دنیا کا سارا سسٹم ایک انسان کے جسم کا 360 عضو جو ہے یہ پورا سسٹم ایک زندہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ امن صرف یہ نہیں کہ انسان قتل و خوریزی سے بچا ہوا ہے، اس کے علاقے، محلے اور سوسائٹی کے اندر فتنہ و فساد نہیں ہے، بلکہ اسلام جس امن کا تصور پیش کرتا ہے اس کا تعلق فرد سے بھی ہے، معاشرے سے بھی ہے، زمانے سے بھی ہے، مکان سے بھی ہے، اقتصادیات سے بھی ہے۔ اس کا تعلق انسان کی زندگی کے تمام شعبوں سے ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں اسے چین و سکون نہیں چاہیے، اطمینان نہیں چاہیے، امن و شانتی نہیں چاہیے، کیونکہ بغیر امن و شانتی کے ترقی اور دنیا کے اندر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہو سکتے ہیں ان کے اندر آگے بڑھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امن ہے کیا؟ چین و سکون کہتے کسے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہم ایک شرابی کو دیکھتے ہیں، جب تک شراب نہیں پیتا اسے سکون نہیں ملتا، تو شرابی کی نگاہ میں امن و شانتی شراب پینے میں ہے۔ ایک بدکار شخص کے یہاں چین و سکون اس کی بدکاری میں ہے، ایک ڈاکو، ایک چور کے یہاں مقصد کی تکمیل میں اسے چین و سکون اور امن و شانتی نظر آتا ہے۔ الغرض اس روئے زمین پر جتنے بھی پاپ کرنے والے، چاہے وہ آدم خور ہو، چاہے وہ کرپشن کرنے والے ہوں، چاہے وہ فساد مچانے والے ہوں، جو جس فن کا ماہر ہے، برائی کے جس گڑھے میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں، وہ اسی کے اندر اپنا چین ڈھونڈتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ممکن ہے ایسوں کو وقتی طور پر سکون مل جائے، چین مل جائے، لیکن وہ شخص بھی اپنی زندگی کے ایک مرحلے میں ایسا آتا ہے اس کے وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے غلطی پر۔ اسلام جس چین اور سکون کی بات کرتا ہے اس کا تعلق وقتی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ انسان اس دنیا ہی کا تصور صرف نہیں پیش کرتا، آخرت کا بھی تصور پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ اس توحید کے ذریعہ، رب العالمین کے ساتھ عہد و پیمان کے ذریعہ انسان اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی چین و سکون پاتا ہے۔ امن کی زندگی، اسلام تناسب ارواح کا قائل نہیں، یہ پورن جنم کا قائل نہیں، یہ اگلے جنموں میں آپ کتا، بلی، سور، خنزیر نہ جانے کیسی کیسی شکلوں میں اپنی گندگیوں، اپنے پاپوں، اپنے گناہوں کے سبب آؤ اسلام میں تصور پیش نہیں کرتا۔ اور جس کے یہاں یہ تصور نہیں ہے وہ انسان چین ڈھونڈتا ہے کوئی کمیڈی سن کر کے، چین ڈھونڈتا ہے کوئی سیریل اور ڈرامہ دیکھ کر کے، چین ڈھونڈتا ہے کوئی بہانا اور ننگی اور غیر ننگی فلموں کو دیکھ کر کے، چین ڈھونڈتا ہے وہ لوگوں کو اپنے آپ اپنے سامنے ہاتھوں کھول میں تڑپا کر کے۔ کیا نہیں دیکھا ہم نے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم
جو سب سے جینیس مانی جاتی ہے، جہاں تعلیم کا ایشو سب سے زیادہ ہے، جو وہی قوم ہے جو انبیاء کی قاتل ہوئی ہے، وہی قوم ہے قرآن کی نگاہ میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو صرف ہمارا نہیں انسانیت کا دشمن ہے، جنہیں سکون ملتا ہے بچوں کو قتل کر کے، جنہیں سکون ملتا ہے انہیں نانے شبینہ تک میں پہنچنے سے مجبور کر کے، جنہیں سکون ملتا ہے صحت کی جگہوں کو بمبراش کر کے، جنہیں سکون ملتا ہے انسانیت کا کھو کر کے۔ حضرات، اسلام ایسے چین کی بات کرتا ہے جو واقعتاً سب کے لیے امن و سکون کا پیغام ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ اہل دنیا والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام نے سے چاہا نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے بطور آئیڈیل اور بطور نمونہ کے پیش کیا ہے، اور اس کی شہادت میں نہیں دیتا، غیروں نے دیا۔ قرآن یہ بتلاتا ہے کیوں گیا سرزمین اسے دنیا مکہ کہتی ہے۔ ایک مسلمان جس خانہ کعبہ کی طرف کوئی سیکنڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی طرف رک کر کے رکوع سجدہ نماز طواف کرتے ہوئے نہ دیکھیں، اس پاک سرزمین کی جانب انسان احترام اس کی طرف قضائے حاجت نہیں کر سکتا۔ وہ زندوں اور مردوں دونوں کا قبلہ ہے۔ جب اس گھر کو، اس شہر کو آباد کرنے کی بات تھی، سیدنا ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات۔ جس سرزمین کو حضرت ابراہیم نے آباد کرنے کی بات کی تھی، اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے اور اپنی چہیتی بیوی کو چھوڑ کر جب جا رہے تھے تو کیا کہا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات۔ اے اللہ، میں اپنی اس مختصر سی فیملی کو رغبت قبول کرتے ہوئے چند پانی کے قطرات اور گنتی کے چند کھجور کو دے کر کے تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے، عورت جیسی خاتون کے حوالے دودھ پیتے ہوئے بچے کو جو میں جا رہا ہوں، جہاں نہ انسان ہے نہ جنات، نہ چرند ہے نہ پرند، نہ سایہ ہے نہ سبزہ، کچھ بھی نہیں، زندگی گزارنے کے تمام اسباب مفقود ہیں۔ رب اے رب لیقیموا الصلاۃ، ساری دنیا اس کی طرف رک کر کے تاکہ نماز پڑھے۔ اے اللہ، تو سارے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے، جہاں کچھ اگتا نہیں ہے وہاں پوری سرزمین سے دنیا بھر سے پھلوں کو بھیج دے۔ اس شہر کے لیے آباد کرنے کے تعلق سے قرآن نے حضرت ابراہیم کی دو دعا ذکر کی۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ اسے شہر بنا دے اور امن والا شہر بنا دے، اور دوسرا کہا اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے۔ تمام دنیا والوں کو یہ چیلنج ہے، تمام دنیا والوں کو یہ سوچنا چاہیے، گوگل میں سرچ کرنا چاہیے کہ پوری روئے زمین کے بیچ میں یہ آباد شہر اسلام اس کے اندر کیسے شانتی کی بات کرتا ہے، اسلام نے کیا تصور پیش کیا ہے۔ آج ہمیں ترقی چاہیے تو ہمیں مکہ کی سرزمین دیکھنی چاہیے جہاں سے پہاڑیاں تھی، آج بھی جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ جائیں اور رات کی تاریکی میں وہ پہاڑیوں کے علاقوں میں دیکھ کر کے یہ اندازہ لگائیں اس قدر وحشتناک، ہیبتناک، خوفناک منظر ہے۔ کیسے حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو رغبت ترقی کرتے ہوئے، جیسے مائی حاجرہ نے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر وہاں رکھا تھا رب کے حکم پر، جو اپنے شوہر کے آتے ہوئے نہیں تھی۔ اللہ ہمارا بہذا، کیا رب تیرے رب نے، ہمارے رب نے آپ کو اس کو حکم دیا ہے؟ کہا جی ہاں، کہا اللہ یغیرنا، وہ ہمیں تو ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ امن والا شہر اس وقت سے لے کر کے آج بھی ہے، کئی ہزار سال گزر چکے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں قتل و خونریزی کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ معمولی پیریڈ تھا، چند گھنٹے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کا دفاع کرنے کے لیے اجازت دی گئی تھی۔
وہاں پر گرے ہوئے سامان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مال کا تحفظ ہے۔ وہاں پر درختوں کو کاٹنے چڑھوں کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام درختوں کے تعلق سے بھی امن کا پیس کا پیغام دیتا ہے۔ آج لوگ اپنی مقصد کی خاطر بستیاں جلا دیتے ہیں، مکانات گرا دیتے ہیں، اور شاید اپنی زبان میں کہتا ہے لوگ ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ مکہ بلد امین ہے تو اس کے امن کی پہچان یہ ہے کہ وہاں شکار منع ہے، اس کے امن کی پہچان یہ ہے وہاں جانوں کو تلف کرنا منع ہے، اس کے امن کی پہچان یہ ہے وہاں لوگوں کے مال محفوظ ہے۔ اس لیے وہاں امن کا پہچان یہ ہے کہ وہاں پر مکمل طور پہ پیس کے جو تقاضے ہیں انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، درخت شجر و حجر کے لیے، لوگوں کے اموال کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، اس یادگاری خطبے میں جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے، جس حجۃ الوداع کے لیے 1 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت علی کو بھیجا تھا کہ آئندہ سال کوئی شرک کرنے والا وہاں نہیں جائے گا، آئندہ کوئی ننگے وہاں طواف نہیں کرے گا، زمانے جاہلیت کی ساری قدریں پامال ہو جائیں گی، آئندہ کا جو حج ہے وہ ایک تاریخ کے ضرورت تاریخ کے اوراق میں لکھا جانے والا یادگاری ہوگا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا ان اموالکم وعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دنیا جس تعلق سے امن کی پیاسی ہے، اللہ کے نبی نے اس موقع پر اپنے حجۃ الوداع کے خطبے میں جو آپ نے نقاط بیان کیے تھے، جو باتیں کہی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتوں کے تعلق سے بھی کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے تعلق سے بھی کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سود کے تعلق سے بھی کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خواتین کی عزت و ناموس اور غیر مرد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ رات گزارنے کی بات بھی کہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خون کا بدلہ لینے اور اس تعلق سے جو باتیں تھیں آپ نے سب کی طرف اشارہ کیا، بلکہ آپ نے کہا کسی کے پاس اگر امانت ہے تو واپس کر دے، کسی کے پاس اگر سودی معاملہ ہے تو اصل کو لے کر بقیہ کو چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا نہ کسی پہ ظلم کیا جائے گا، نہ ظلم برداشت کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یاد دلایا تھا کہ خواتین کا بھی حق ہے۔ گویا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم جس بھی گاؤں میں ہیں، جس بھی گھر میں ہیں، جس بھی شہر میں ہیں، جس بھی ملک میں ہیں، اپنے ملک کو اگر پیس والا بنانا چاہتے ہیں، امن و شانتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر ہمیں بلد امین مکہ المکرمہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مذہب اسلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر دنیا والے امن و شانتی کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں تو مذہب اسلام کی طرف دیکھیں، جس کے نام کے سے سلم امن و شانتی تبقی ہے۔ آپ غور کیجیے، مذہب اسلام اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو 3 خانوں میں رکھتا ہے، اور یہ 3 کھانے ایسے ہیں جس طرح سے ایک فوجی ٹریننگ لینے جاتا ہے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ داخل ہوتا ہے، پھر مزید ٹرینڈ ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ٹرینڈ ہو کر کے وہ فوج کے پاس ہو کر کے اور فوجی کا کام کو انجام دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے یا تو وہ مسلم ہوں گے، یا تو وہ مومن ہوں گے، یا تو وہ محسن
ہوں گے اسلام میں داخل ہونے والا مکمل طور پر شریعت کے مطابق نہ چلنے والا شخص کو مسلم کہتے ہیں. لیکن یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہ پہچان بتلائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. آج اگر ہم کسی مسلمان کو یہ دیکھتے ہیں کہ نہ کسی کا قتل کر رہا ہے, کسی کے گھر کو جلا رہا ہے, کسی کا مال غصب کر رہا ہے, کسی کیس میں پھنس گیا ہے اور اس کے اوپر ہم اتہامات الزامات کو ثابت پاتے ہیں, تو معاف فرمائیے گا وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی یہ پہچان بتلائی المؤمن من امنه الناس فی اموالهم واعراضهم. مومن وہ ہے کہ جس سے ایک دوسرے لوگ اپنی عزت و ناموس اپنے مال و جائیداد کے تئیں معلوم ہو. اور مسلمان کے بعد درجہ مومن پاتا ہے جو انسان کافی حد تک اسلام کو اپنے اوپر رچا بسا لے, اس کے دل کے اندر نماز کی, روزے کی, زکات کی, اسلام کے تمام احکام و فرامین کی اور اسی طرح سے اللہ اور بندوں کے حقوق کے تئیں اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لے, تب وہ مومن ہے. اور جب مومن ہے تو پھر لوگ اس سے معمول ہوں گے. اور تیسرا مرحلہ ہے احسان کا, یہ آخری درجہ ہے. انسان اس درجے پر پہنچ کر کے وہ قدم قدم کو رکھتا ہے تو پھر کر کے اس کے ذہن میں یہ تصور قائم ہو جاتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی جانے یا نہ جانے اللہ جان رہا ہے. وہ یہ تصور اپنے ذہن میں قائم رکھتا ہے جس طرح سے ایک ورکر, ایک ملازم, ایک نوکر اپنے دوست کو سامنے دیکھتے ہوئے کام میں چوری نہیں کرتا. اپنے دوست کی نظر میں بہتر کرنے کے لیے وہ اپنی محنت اور انتساب سے زیادہ کام کرتا ہے. اس لیے ایک مسلمان اگر اس درجے پر پہنچتا ہے تو اسے لوگ ولی کہتے ہیں, متقی کہتے ہیں, اسے بڑا کہتے ہیں. اس لیے لوگوں کو اگر چاہیے تو ان کے مسلمانوں کو کہ حقیقی مسلمان کو دیکھ لے جس تصویر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شکل میں پیش کیا تھا. وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں نصارہ جو عیسائی تھے, جو مسلمان نہیں تھے, انہوں نے باقاعدہ کہا اردن کے رہنے والے لوگوں نے کہ اے مسلمانوں کی فوج, اے صحابہ کرام, تم ہمارے اپنوں سے زیادہ بہتر ہو, ہمارے اپنوں سے زیادہ اچھے ہو. ہم گرچہ آپ کے دھرم آپ کے دین پر نہیں ہے لیکن آپ ہم پر زیادہ رحم کرنے والے ہو, زیادہ شفقت کرنے والے ہو, ہمارے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہو. لیکن جو ہمارے اپنے بڑے ہیں, جو ہمارے اپنے مذہبی ہیں, ہمارے اپنے پیشوا ہیں, مختلف ناموں سے ہمارے جائیداد کو غصب کرتے ہیں, چند ٹکوں کی خاطر دین کو بیچ کر کے اور ہمیں ہماری جیبوں کو خالی کرتے ہیں. یہ شہادت کی تھی. اور اسی طرح سے فرانسیسی جو سب لوگوں یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ, عرب مسلمانوں سے زیادہ کوئی نیک, کوئی اچھا, کوئی رحمدل, کوئی اور نہیں تھا. یاد رکھیے کہ آج دنیا قیامت کے قریب پہنچ چکی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی نے جو کہا تھا یکثر الحرج, اور حرج یا رسول اللہ قال القتل القتل, کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ ہر جگہ قتل کے مناظر دکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دور کی بات ہے, جانوروں اور چرندوں پرندوں کے ساتھ رحمت للعالمین نے جس رحمت اس شجرت کا برتاؤ کیا ہے دنیا حیران و شجر ہے. پڑھو قرآن کو. حضرت سلیمان کے واقعے میں اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ جو سلیمان انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے, جناتوں پر بھی کرتے تھے, چرندوں پرندوں چوڑیوں شجروں ہر سب نے حکومت ان کی تھی, جو ہواؤں کے رخوں کو موڑنے والے تھے. آج کتنی بھی کسی کو حکومت مل جائے لیکن حضرت سلیمان جیسی حکومت نہیں مل سکتی. چیونٹیوں نے کہا تھا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون فتبسم
في قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. چیونٹیوں کی جو ملکہ سردار کی اپنی جماعت سے کہا اپنی اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں لاشعوری طور پر حضرت سلیمان اور ان کی لشکر ہمیں کچل دے. حضرت سلیمان جنہیں اللہ رب العزت نے چیونٹیوں کی بولیاں میں سکھائی تھی، وہ مسکرائے اور اللہ رب العزت نے جو انہیں تعلیم دی تھی اس تعلیم کے مطابق انہوں نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث بیان کی کہ ایک خاتون نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اسے پانی پینے دیتی، کھانا کھانے دیتی، نہ اسے جا کر کے کہیں اپنا کھانا لینے کا موقع دیتی. اللہ رب العزت نے محض ایک بلی کے باندھنے کی وجہ سے اس پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اسے جہنم نصیب کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک زانیہ، ایک فاحشہ جسے دنیا نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ ایک کنویں کے مڈیر پر ایک کتا جیسے خبیث انسان کو دیکھتی ہے کہ پیاس سے وہ تڑپا رہا ہے، بلبلا رہا ہے، اسے رہا نہیں جاتا. یہ اپنے دوپٹے سے اپنے جوتے کو باندھتی ہے اور اس کے اندر سے کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلاتی ہے اور جنت میں داخل ہوتی ہے. اسلام ایسا پیش کرتا ہے. آج دنیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اپنے لیے دہشت گردی کے جواز کو فراہم کرنے کے لیے سیریا، لیبیا، یمن اور نہ جانے کیسے کیسے ملکوں، ہیروشیما، ناگاساکی جیسے بہت سارے ممالک کو تہس و نحس کرنے کے لیے، دنیا میں مفاد کو حاصل کرنے کے لیے وہاں قائد کرنے پر اسلام کا لگا دیتی ہے تاکہ انہیں اپنے مقصد میں، اپنے اسلحوں کو فروخت کرنے میں، اپنی چوگراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے انہیں موقع ملے. اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں پیش کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام امن و سکون کا کس طرح کہوا رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. ذرا اور آج ہم دیکھتے ہیں لوگ عرب پتی ہیں لیکن سکون نہیں، لوگ تندرست و توانا ہیں سکون میں نہیں ہے، لوگ دنیا کی سب سے اہم گدی پر بادمان ہیں لیکن ان کی زندگی سے چین و سکون غائب ہے. چین و سکون کا راز کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جب سلوک کرتا ہے تو چین و سکون کے ساتھ سلوک کرتا ہے، امن شانتی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر کسی بھی طرح کا خوف محسوس نہیں کرتا. معافن فی جسدی، جسمانی طور پر صحت مند ہے. آج لوگ یہ سوچتے ہیں زیادہ مال کا آنا یہ چین و سکون کا ذریعہ ہے. جب زیادہ مال آتا ہے تو مختلف قسم کی بیماریاں انہیں کھانے سے روک دیتی ہیں، ان کے چین و سکون کو غائب کر دیتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا معافن فی جسدی، جسمانی طور پر اسے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق نہ ہو، عنده قوت یومہ، اور اس کے یہاں اس دن کی خوراک میسر ہو، زیادہ بینک بیلنس اور زیادہ غلہ جات اس کے پاس نہ ہو، بلکہ پرندوں کی طرح سے جن کے یہاں کچھ نہیں ہوتا، صبح نکلتے ہیں اللہ کا توکل کرتے ہوئے شام کو آسودہ ہو کر واپس ہوتے ہیں. چنانچہ ایسا شخص جو ہے جس گھر کے اعتبار سے پرسکون ہے، شہر اور ملک کے اعتبار سے پرسکون ہے، اور اسی طرح سے وہ شخص جسمانی طور پر صحت مند ہے اور اس دن کی خوراک اور رزق کا بندوبست ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرها، گویا کہ پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کی نعمتیں اس کے ختم ہو جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ چین و سکون کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان مستقبل میں کسی چیز سے خائف نہ ہو. انسان رب پر بھروسہ کرتے
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ظلم کا شکار نہیں بنایا ہے تو حقیقی امن ان کے لیے ہے اور ہدایت یاب کے لیے ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تھے، 13 سال مکہ میں رہتے ہیں اور 8 سال مدینہ کے اندر گزارتے ہیں۔ جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 21 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام رخ کر رہے ہیں، اس خانہ کعبہ کے اندر 360 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری محنت کرتے ہیں۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو جذباتی بنا کر کے، تمام لوگوں کو برانگیختہ کر کے اور حکومت کے خلاف آواز بلند کر کے اور اپنی شراکت اور اپنی ناکوں کو کر دیں۔ یاد رکھیے اس زمانے کا یہ سب سے خطرناک اور سب سے گھناؤنا جرم ہے۔ اسی جرم کے نتیجے میں یمن میں جو ہوا، لیبیا میں جو ہوا، مصر میں جو ہوا، تیونس میں جو ہوا، یہ اسی قسم کی نظریات کو کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، جن کا مقصد اسلام کے نام پر حکومت والوں کو پریشان کرنا تھا، اسلام ایسے لوگوں کو کبھی بھی سراہتا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعہ مچانے والے، ایسے مظاہرات کرنے والے، ایسے خودکش حملوں سے اپنے آپ کو لوگوں کو مارنے والوں کو کرامے نار کہا ہے، جہنم کے کتے کہا ہے۔ ان لوگوں کی بدماشیوں کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان مارے گئے۔ آج 50-60 لاکھ تک لوگ کیمپوں کے اندر جو کافی خوشحال تھے، کافی اچھی عزتدار تھے، اچھے پوسٹوں پر فائز تھے، وہ ریفیوجی بن کر کے ریت کی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح کی۔ آپ نے امن کی تلاش میں طائف کے اندر جا کر کے آپ متحم ضرور ہوئے، امن کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی دفعہ حملے ضرور ہوئے، امن کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حبشہ کی طرف ہجرت ضرور کیے، مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امن کی تلاش میں زہر بھی آپ کے کھانے میں لایا گیا، جادو بھی آپ پر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حفصہ کی ماں پر کی عزت پر حملہ بھی کیا گیا، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امن کے پیغمبر تھے، جنہوں نے دنیا کے اندر اور اہل دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دینے آئے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے غازی جی نے کہا تھا کہ آپ کو اگر پیس چاہیے، انصاف چاہیے، دنیا کے اندر صحیح انداز میں امن و شانتی کا اسے گہوارہ بنانا چاہیے تو میں گھر سے میں ہندوستان کا ہوں، جس مذہب سے میرا تعلق ہے میں ان کا حوالہ نہیں دیتا، میں سیدنا ابو بکر و عمر اور حضرت فاروقی کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ان کے اصولوں اور ان کے قوانین اور انہوں نے دنیا کے لوگوں کے سامنے جو چیز پیش کی تھی اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو دنیا کے اندر قائم کریں۔ اس لیے مسلمانوں اگر ہم صحیح معنوں میں چین و سکون چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی طرف دیکھنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب ہماری کس طرح سے ہدایت کی ہے۔ ذرا تصور کیجیے، ہر ملک کی سرحدیں بہت اہم ہوتی ہیں، ہر ملک کی باؤنڈریاں ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر داخلے کے لیے جو سیکورٹیاں لگائی جاتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اسے اسلام نے رباط کہا ہے، مرابطہ کہا ہے، سرحد کی پہرہ داری کہا ہے۔ ذرا تصور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن یا ایک رات سرحد کی پہرہ داری، جس پہرہ داری کی وجہ سے پورے شہر، پورے ملک اور وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے کاموں پر اور اپنی عزت و ناموس کی بحالی کے ساتھ ساتھ چین و سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات کی پہرہ داری ایک
مہینے کے نفلی روزوں اور قیام اللیل سے بہتر ہے اگر کوئی بندہ اسلامی سرحدوں کی پہرہ داری کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا اجر اس کا ثواب قیامت تک جاری رہے گا اور قبر کے اندر وہ منکر نکیر کے سوالات کو دیکھتے چلے گا۔ تصور کیجئے امن کے تعلق سے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ ایک صحیح حدیث سنن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناحق ایک مومن کا قتل اتنا زیادہ سنگین جرم ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں پوری دنیا کا ضائع ہونا، برباد ہو جانا، مٹ جانا بہتر ہے، لیکن ناحق ایک مومن کا قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں سنن ترمذی کی صحیح روایت میں بیان فرمایا لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم المؤمن لاطفأه الله في النار۔ یہ اگر تمام ہوئے زمین کے لوگ، تمام آسمان کے لوگ مل کر کے ایک مومن کا ناحق قتل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سبوں کو جنت میں تصور کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس شخص نے ناحق کسی نفس کو، کسی جان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا خون کیا ہے۔ جو اسلام امن کے تعلق سے، دہشت گردی کے تعلق سے اسلام کے اندر کیا پیغام ہے یہ پیش کرتا ہے تو افسوس ہوتا ہے اس کی طرف۔ اس کے لوگ تو نام سے مسمى مسلمین امن کے پیغمبر ہے، اس کا دین رضیت لکم الاسلام دینا کہتے ہیں، یہ امن کا پیغام ہے۔ اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، وہ مرنے کے بعد جس ٹھکانے کی بات کرتا ہے وہ دار السلام ہے، سلامتی جگہ ہے، پھر اس کے ماننے والے چین و سکون کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والے دنیا میں جو رحم کرتے ہیں اللہ رب العزت ان پر رحم کرتا ہے۔ دنیا والوں کو پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کے سامنے امن کے تعلق سے جو ٹھوس اقدامات کیے، جو آپ نے تعلیمات کی، عملی طور پہ جو آپ نے کر کے دکھایا، اگر دنیا مذہب اسلام کی ٹھوس تعلیمات کو اپنائے تو رب کعبہ کی قسم گھر کے اندر بھی سکون رہے گا، آفسوں میں بھی چین و سکون رہے گا، محلے اور علاقے میں بھی سکون رہے گا، پورا ضلع، پورا اسٹیٹ، پورا ملک امن شانتی کا گہوارہ ہوگا۔ اور جب امن شانتی کا گہوارہ ہوگا تو حضرت مہدی کا عزت آ جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری نسل سے، فاطمہ کی نسل سے محمد ابن عبداللہ نامی ایک بندہ آئے گا جو 7 سال تک دنیا کے اندر حکومت کرے گا، جس کے پاس زیادہ قوت و طاقت نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس کے ہاتھ میں سارے لوگوں کو متحد کر دے گا، لیکن اس کا زمانہ ایسا ہوگا کہ جس طرح سے دنیا ظلم و ستم کا گہوارہ بن گئی ہوگی، ویسے ہی عدل اور امن شانتی کا گہوارہ ہوگا، ہر طرف سبزہ ہوگا، ہریالی ہوگی، مال و دولت کی کثرت ہوگی، ایک شخص آ کر کے مانگے گا اور اتنا نوازیں گے کہ وہ لے کر جا نہ سکے گا۔ ماضی میں عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ اس کو شاہد ہے کہ جب امن و شانتی کا گہوارہ ہوا، جب لوگوں نے اسلامی قوانین کو فالو کیا تو وہ زمانہ، وہ دور بھی لوگوں نے دیکھا کہ کوئی سرکار اصول کرنے والا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار مکہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے، خباب بن ارد اور دیگر صحابہ کرام پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے
کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ پر ایک آیت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو آڑے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لوہے کی کمزیوں سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کو چھین دیا جاتا تھا، لیکن وہ دین سے برگشتہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ دین مکمل ہو کے رہے گا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ صنعاء سے حضرموت تک ایک خاتون تنہا سفر کرے گی اور اسے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، پورے امن و شانتی کے ساتھ چل جائے گی۔ کیا کبھی سوچا آپ نے صنعاء اور حضرموت میں کتنا فاصلہ ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ پٹنہ سے کلکتہ کا سفر کر لیں، 500 ایک کم 80 کلومیٹر کا فاصلہ حضرموت سے صنعاء ہے اور پٹنہ سے کلکتہ ہے۔ اتنے لمبی مسافت طے کر سکتی ہے خاتون اس شہر میں جو جعفر طیار کے مطابق جہاں ظلم و ستم اور جہاں برائیوں کی تمام شکلیں دیکھی جاتی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عمل کے مطابق وہ ساری چیزیں امن کا پیغام بن گئی، وہ شہر و بستی امن کا پیغام بن گئے۔ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم تعلیمات دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اقدامات کیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑو، کیونکہ جب انسان کا دل صحیح معنوں میں اللہ سے مضبوط ہوگا تو فرمان نبی کے مطابق الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صحیح چین و سکون اللہ کے ذکر سے، اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم کے تحت جو شرک سے محفوظ رہے گا، کفر سے محفوظ رہے گا، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی سے محفوظ رہے گا، حقیقی معنوں میں اسے امن نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، مطلب بتائے گا، تو ہم اس کی زندگی کو پریشانی برحالی میں کر دیں گے۔ قیامت کے دن وہ اندھا ہو اٹھے گا، اللہ پوچھے گا اللہ میں تو آنکھ والا تھا، کہا کہے گا فَذَلِكَ آیَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ہماری آیتیں آئی تھی، تو عالم تھا یا عالم تھا نہیں پڑھا بھلا دیا، اس لیے آج بھلا گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم چین و سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنوں اور قرآن کے ساتھ اچھا بنانا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کی اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگرچہ باپ میرے پاس بیک وقت 9 بیویاں ہیں، امت کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ لہذا ہمیں لوگوں کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے جو اپنے نہیں دوسرے دھرم سے جن کا تعلق ہے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا تھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامل ہے۔ آپ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، جو تمہارے اندر حق نہیں ہے تم ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اگر تم برا بھلا کہو گے تو تمہارے مذہب کو، تمہاری کتاب کے بارے میں، تمہارے رب کے بارے میں برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے باپ کو، اپنے والدین کو گالی مت دو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون اپنے والدین کو گالی دے گا؟ یہ الگ بات ہے، آپ بہت سارے لوگ لیتے ہیں۔ کہا کہ تم دوسرے کے والدین کو جب گالی دو گے تو پلٹ کر تمہارے والدین کو گالی دے گا، گویا کہ اپنے والدین کو اپنی گالی دلائی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی راہ میں عدل کو قائم کیا۔ آج بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ عدل ہمارے یہاں مختلف ہے، دنیا کے اندر عدل کی باتیں کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا اور یہ فرمایا قرآن نے
قوم لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. تمہارے اپنے کا مسئلہ ہو, اپنی برادری کا مسئلہ ہو تو ظلم کا راستہ اختیار کرو. وہ مخزومیہ عورت جس نے کوئی سامان چوری کی تھی, اچھلی تھی, تو لوگوں نے سوچا کہ حب رسول اللہ اسامہ بن زید جو بغداد سے بہت سارے کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ چہیتے تھے, ان کے پاس ان کے ذریعہ سفارش کرواتے ہیں تاکہ اس کو سزا نہ دی جائے. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لولا فاطمہ بنت محمد سرقت رسولها کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. ایسے موقع پہ انصاف دیکھا جاتا ہے جب ہماری اپنی پارٹی کا, ہمارے اپنے خاندان کا, ہمارے اپنے گھر کا کوئی بندہ غلطی کرے, ہمیں وہاں کڑی سے کڑی سزا تب تک نہیں دیں گے جب تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے کہ جو بھی صاحب حق ہے ان کے حقوق کو دیا جائے, چاہے وہ اگر ہم کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں, ہمارے اپنے ورکر ہیں, ہم کسی گھر کے رہنے والے ہیں, ہمارے لوگوں میں ان کا حق دیا جائے. اور ایک بات میں کئی حدیث کے مطابق امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے, جو حکومت جو انصاف نہیں کرتی ہے, گرچہ وہ مسلمان حکومت ہی کیوں نہ ہو, اللہ اسے باقی نہیں رکھتا. اور جو حکومت انصاف کرتی ہے اگرچہ وہ اسلام پر نہیں, اللہ رب العزت کو ثواب نہیں دیتا. اس لیے انصاف کو قائم رکھنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے معاہدے کیے. سورہ حدیبیہ میں آپ نے بہت ساری چیزوں سے تنازع اختیار کیا محض امن کی خاطر, اور آپ کا یہ تنازع اختیار کرنا قرآن کی زبان میں فتح مبین تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر کے پہلے مدینہ جہاں بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر یہود قومیں تھی اور دیگر اسلام کے علاوہ قومیں تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میثاق کیا, معاہدہ کیا. سیرت نگاروں کے بقول 45 یا 50 گروپ تھے اس کے, اور وہ سب کے سب امن و انصاف پر میں تھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الحدود کے معاملے کو ذکر کیا کہ جب آپ نبوت سے پہلے 20 سال کے تھے, یمن کے قبیلے کے قوم کے ساتھ ظلم ہوا, اس موقع پر سارے لوگ اپنے جدعان کے گھر جمع ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا بھائیوں کے ساتھ وہاں حاضر ہوا تھا, اگر اسلام میں تو کوئی زمانے جاہلیت کے عہد و پیمان کا اعتبار نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس طرح سے ظالموں کے ظلم کا بدلہ لانے, مظلوموں کا ان کا حق لانے کے لیے آپ کی کمیٹیاں متعین ہوتی ہیں تو ہم ایسی کمیٹیوں میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود و تعزیرات کا نظام رکھا ہے, کیونکہ اسلام 5 چیزوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. ہماری جان کے تحفظ کی, ہمارے مال کے تحفظ کی, ہماری عزت و ناموس کے تحفظ کی, مذہب کے تحفظ کی, عقل کے تحفظ کی, اور ان 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے جہاں ٹھوس تعلیمات دیتا ہے ہر ایک کو کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے غیبت کو حرام قرار دیتا, تہمت کرنے سے روکتا, بدگمانی سے بچنے کی تلقین کرتا, برے الفاظ سے روکنے کی تلقین کرتا, کسی کا مذاق اڑانے کی تلقین کرتا ہے. اسی طرح سے اسلام کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے روکتا ہے, اور اگر کوئی شخص کسی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو گھوڑے کی سزا سناتا ہے, چوری کرنے والے کے ہاتھ کے کاٹنے کی سزا سناتا ہے, زمین میں فساد کرنے والوں کے لیے انتہائی سخت نظام پیش کرتا ہے. جیسا کہ ریاض اقوام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مرغتی اگر ایک شخص کو ہم سخت سے سخت سزا دے کر کے اہل دنیا کو دکھائیں گے تو ایک مجرم کو سزا دینے کی وجہ سے پوری دنیا ہم کا تہوار بن جائے گی. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل دنیا کو ایک پیغام دیا ہے کہ جس قوم نے ہمیں نکالا تھا, جس قوم نے ہم کو بھیڑائی کی, جس قوم نے ہمارے قتل کی سازش کی تھی, جس قوم نے ہجرت کے موقع پر ہماری جان کو لانے کے بدلے میں دماغ رکھا تھا, آج وہ اس قوم پر ہمیں فتح ملتی ہے. آپ سر جھکاتے ہیں, آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا, جو شخص اپنی تلوار کو گرا دیا, تمام کے لیے امن کا پروانہ ہے. اسلام جنگ کا بھی پیغام پیش کرتا ہے.
لیکن یاد رہے ہے دنیا کو کہ اسلام ظلم کا برداشت نہیں کرتا. ظلم کو روکنے کے لیے اپنے دفاع کے لیے پیغام کی یہ جاری کرتا ہے. اسلام دنیا سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے یہ پیغام رکھتا ہے. ہر طرف امن و شانتی کا گہوارہ بنانے کے لیے پیغام رکھتا ہے. یاد رہے لیکن یہ پیغام بھی ہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مارا جائے گا, عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, اپنے اپنی عبادت گاہوں میں رہنے والے اپنے اپنے کام سے جڑے ہوئے بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا. اسی کے تمام لوگ آنکھ سے معذور ہیں, زبان سے معذور ہیں, تمام قسم کی آواز لائق ہے. اسلام تمام لوگوں کو روکتا ہے. صرف وہی لوگ جو سرکشی کرتے ہیں, جو فتنے کی حمایت کرتے ہیں, اسلام اور دنیا والوں کے خلاف ظلم و ستم کو روا سمجھتے ہیں. اسلام جب قوت میں ہو, اسلام اور اہل اسلام جب طاقت میں ہو, وہ زمانہ نہ ہو جو مکہ والا تھا, بلکہ جب ان کی اپنی حکومت ہو, ان کی اپنی جو سلطنت ہو, حاکم وقت کی جانب سے جب اعلان ہو, تو ایسے ظالموں کے خلاف ظلم کو روکنے کے لیے, امن و شانتی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے, ورنہ اسلام سے کوئی اجازت نہیں دیتا. یہ اور باتیں تھی وہ ختم ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں امن و شانتی کے گہوارے والے ملک میں رکھے. الہ العالمین تو ہمیں امن و شانتی کا پیغمبر بنا تاکہ ہم ترقی کے راستے پہ منزل ہو, چین و سکون کے ساتھ رہ کر کے ہم اپنے دین کے تئیں, اپنے منہج و مسلک کے تئیں, اپنی آل و اولاد کے تئیں, اپنے شہر اور علاقے کے تئیں ترقی اور اسی طرح سے بلندی پر لے جانے کے لیے تیار ہو. آمین. السلام علیکم.